حضرت معاویہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا, بلکہ امیر المومنین نے ان کو تنبیہ کیا, آپ اتنا اچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا, میری عزت نہیں ہوگی. یہ لوگ بادشاہ کی عزت نہیں کرتے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں لباس کی بہت اہمیت ہے. لباس سے انسان کی پرسنالٹی کا, آپ کتنے پہنچے ہوئے ہو, دھوتی بنیان پہن کے کہیں چلے جاؤ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ایک ماحول, کبھی شریعت نے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنو, شریعت نے آزاد رکھا ہے. باقی وہ حضرت عمر, ان کا مزاج ایسا تھا, ان کو دنیا سے طبعی طور پر نفرت تھی. تو اس لیے یہ بھی غلط ہے. حضرت حکیم اختر صاحب سے کسی نے, ابھی پھر وہ باتوں پہ بات چلی جائے گی, موضوع رہ جائے گا. تو وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, اچھا وہ پیچھے سے آواز ماری کہ تم کیا ہو, چور ہو. جب آواز ماری ہے کہ چور ہو, تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ, تم واللہ ما جئنا, اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں, وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں. یہ مجھے آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ہم نے جیلسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا, لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور. چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, تھے تو بہرحال پیغمبر کی اولاد نا. اور حسد بھی کیوں ہوا؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں, باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. باپ کی محبت چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں, وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں, تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو. آج کل ان چیزوں پہ حسد چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا. باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی؟ کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابا مجھ سے محبت کریں, اس سے محبت کم کریں. ابا اگر اس سے محبت کریں گے, کرتے نا ابا, جس سے مجھے وہ جو وہ ہے نا انٹی, جہاں سیٹنگ چل رہی ہے. تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا, تو جیلسی بھی کسی معمولی چیز پہ نہیں ہو رہی. پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقوی والا, اس کا چہرہ یخلو لکم وجہ ابیکم, الفاظ دیکھو قرآن کے, کہ اس بھائی کو کہیں کنویں میں ڈال دو, باپ سے دور کر دو, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, دور ہو جائے گا باپ سے, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا, تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی. حالانکہ جوان بیٹے تھے, جوان بیٹوں کو تو بوڑھا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر. وہ تو چاہتے ہیں کہ خام خام ابا کی ٹینشن ہی ہے. آج کل لوگ, آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوا ہے, جوان بیٹوں کو بوڑھے باپ کی کیا ضرورت. تبھی تو کہہ رہے ہیں نحن عصبہ, ہم مضبوط لوگ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں, گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے. تو اس لیے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہیں. چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے وہ اٹھا لیا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی, پیغمبروں کی اولادیں ہیں. تو فوراً کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالہ اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے. تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا, چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا, خدمت کے لیے اسی کو حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالہ, اسی کو رکھ لو. ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پیالے میں, سامان میں سے پیالہ نکلے گا. تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا. تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, اے بادشاہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, فخذ احدنا مکانا, کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے, یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں دے دو سزا. کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت. دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے, محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا, کتنا عرصہ لگ گیا, اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مصیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے.
آج بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، مجھ سے پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ورنہ مولوی کو کدھر فون کرتے تم؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مولوی کو کون فون، مولوی کو کون لفٹ کراتا ہے؟ مرنے پہ جنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں، تو شکر ہے خطرے نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے، نائیوں سے کرواتے ہیں. سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں؟ مولاناؤں. تو میں نے کہا بھائی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کیسے رکھ لوں؟ جس نے کیے جرم اسی کو رکھے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے، بڑا زور لگایا انہوں نے، تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. یار مشورہ دو، کیا کریں بھائی؟ قال کبیرہم، جو بڑا تھا نا، بڑا بھائی، اس نے کہا الم تعلموا، تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمیں لی تھی ہم نے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے، لہذا لن ابرح الارض، میں تو یہیں رہوں گا. بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے. میں گھر نہیں جاؤں. حتی یأذن لی ابی، جب تک ابا مجھے خود نہیں بلائے گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا، میں ادھر ہی پڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، قحط سے مر جاؤں، بھوک سے مر جاؤں. ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ باپ کے پاس، فقولوا، اور جا کے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا یہ کام بھی کر سکتے، یہ حرکت بھی کر لے گا یہ. اور ابا کو کہو واسأل القریۃ التی کنا فیہا، ابا آ کے خود بستی والوں سے پوچھ لو، اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں. پوری سمجھا کے نا، پوری کہانی ایسے جا کے ابا کو سمجھانا، ہم ادھر ہی ہیں آرام سے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. اب یعقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لیے جاتے ہو، تو بوڑھے ہو گئے تھے. جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بتایا، جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کہا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے. اور واقعی اس وقت یعقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے. اب جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی کیا کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں. یہاں بھی وہی الفاظ، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے. پہلے بھی کہا فصبر جمیل، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب بھی کہا فصبر جمیل، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب، حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے، ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں، اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب جب صبر جمیل کیوں، کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی، بیٹوں کو کیا بگاڑ سکتے، کہاں سے نکلوائیں ان کو. کیا کہہ رہے ہیں، صبر، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اب زبان سے تو شکر کے الفاظ، صبر کے الفاظ، لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اپنے بیٹوں سے منہ موڑا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس